اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ ماہ رمضان المبارک کی 22ویں دن کی دعا۔ اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا، خدایا میرے لیے اس ماہ میں اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل کر دے اور اس میں اپنی خوشنودی کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا کر اور اسی دوران مجھے اپنی بہشت کے درمیان بسا دے، اے بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے۔ اس دعا میں پہلا فقرہ، پروردگار اس مہینے میں اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ایک چیز عدل ہے، دوسرے فضل ہے۔ عدل یہ ہے کہ انسان کا جو حق ہے وہ لے اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا دے، لیکن فضل یہ ہے کہ انسان اپنے حق سے کم لے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے۔ جیسا کہ تجارت کے لیے مستحب ہے کہ جب انسان بیچنے والا کوئی چیز تول رہا ہے تو جو بیچ رہا ہے تو تولنے میں تھوڑا زیادہ تولے، تاکہ یہ مستحب ہے، یہ فضل ہے کہ انسان فضل۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل، کیونکہ فضل الہی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، روزہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، تلاوت قرآن ہی کیوں نہ کرتا ہو، جو بھی نیکی کا کرتا ہے اس میں بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا تب تک انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ فضل یعنی حق سے زیادہ عطا کرنا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اسی لیے دعا میں بھی ہے کہ پروردگار قیامت کے دن اپنے عدل سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ اپنے فضل سے فیصلہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اپنے عدل سے فیصلہ کیا تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر انسان کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ انسان ان اعمال کی بنیاد پہ جنت پہ جا سکے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ تھوڑے سے بھی اعمال کو زیادہ کر دے گا اور انسان جنت پہ جا سکتا ہے۔ جب اللہ انسان پر اپنا فضل کرے گا تو انسان جنت پہ جائے گا، جب انسان پر اللہ فضل کرے گا تب یہ انسان روز قیامت کامیاب ہوگا، سعادت مند ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو پھر یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ فضل خدا کے سبب ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا پروردگار اس ماہ میں اپنا فضل ہمارے شامل حال کر دے کہ ہم تیرے فضل کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملے اور ہمیں نجات ملے، کیونکہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہے تو انسان کو اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں، بعض رسولوں پہ فضیلتیں دی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے، بعض امتوں کو دوسری امتوں پہ فضیلت دی ہے، ہمارے نبی کی امت کو تمام امتوں پہ فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے جو بھی فضیلت عطا کی ہے انسان کو اپنے کرم سے فضیلت عطا کی ہے۔ فضل پروردگار ہے کہ جو انسان اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اور یہی فضل خدا ہوگا جو انسان کو قیامت کے دن کامیاب کرے گا۔ اور اسی کے بعد دوسری دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کی برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں۔ برکتیں یعنی فضل کے بعد دوسری چیز برکت ہے۔ ماہ مبارک رمضان فضیلت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے اس کے دنوں کو تمام دنوں پہ فضیلت دی، اس کی راتوں کو تمام راتوں پہ فضیلت دی، اس کی ساعات کو تمام ساعات پہ فضیلت دی ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ برکتوں کے سلسلے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ برکت یعنی کسی چیز میں قوام و دوام آ جائے، یعنی وہ
دو لوگ ہیں، دونوں کی آمدنی برابر ہے، لیکن ایک کے ہاں اللہ نے برکت دی ہے، وہ سکون کی زندگی، لیکن دوسرے کو سکون نہیں ہے۔ ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کم ہیں لیکن وہ سکون کی زندگی جی رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو برکت عطا کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو بہت کچھ دیا ہے مال دنیا میں لیکن سکون نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ برکت نہیں ہے۔ یہ فضیلت اور برکت کا ایک اہم سبب ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اللہ نے جو چیز واجب کی ہے وہ انسان انجام دے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے وہ محبت اہل بیت ہے، کیونکہ یہ محبت اہل بیت انسان کو نجات تک لے کے جائے گی۔ یہ محبت اہل بیت انسان کو نجات دلائے گی، کامیابی تک لے کے جائے گی، اور یہ محبت اہل بیت ہی ہے جو انسان کے لیے برکت کا سبب ہے کہ انسان اگر محب اہل بیت ہے تو اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے علم میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے کام میں بھی برکت دیتا ہے، اور ہر وہ کام جو انسان اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ البتہ اس جانب بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر کام ہونا اور ہے، اور اہل بیت کی رضا کے لیے کام کرنا اور ہے۔ یعنی ممکن ہے ظاہراً اعلان یہی ہو کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں، نام اہل بیت کا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کام بھی ہو۔ اگر انسان اہل بیت کے بھی کام کو اپنی ریاکاری، اپنے نام و نمود کے لیے کرے گا تو اس میں پھر برکت نہیں ہوگی۔ لہذا بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی معرفت، اپنے رسول کی معرفت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ کرنا، اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔